بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کلاس 10th کے مطالعہ پاکستان سے ہے، اور ہم عید سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا دور پڑھ رہے تھے، اور اس میں 17 مئی کا جو لیکچر ہے اس میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کی اصلاحات ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کوشش۔ تو اس میں ہم نے پہلے 3 پوائنٹس پڑھے تھے، چونکہ ہماری ویڈیو اس طرح ہے کہ یہ 15، 20 اور 25 منٹ سے زیادہ الاؤ نہیں ہے، بعد میں پھر اپلوڈنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کوششیں، اس کی تفصیل آپ کے بک میں بھی ہے اور میں نے بتایا بھی ہے۔ یہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کوشش جو ہے یہ پیج نمبر 12 آپ کی کتاب کے پیج نمبر 12، پیج نمبر 13، پیج نمبر 14 اور پیج نمبر 15 پر موجود ہیں۔ تو یہ پیج نمبر 12، 13، 14 اور 15، اس میں یہ ٹوٹل جو ہیں یہ پوائنٹس 9 پوائنٹس ہیں کہ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو جنرل ضیاء الحق نے کوشش کی تھی، تو وہ کیا کیا اہم اصلاحات تھیں یا کیا نئے قوانین تھے جو جس کو آئین میں ڈال کر اور ملک میں اس کا نفاذ کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ صحیح معنوں میں پاکستان جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ تو اس میں پہلے 3 پوائنٹس جو ہے وہ ہم نے پہلے پڑھے تھے، اور 1 نمبر پر ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ و عشر، نمبر 2 پہ پڑھا تھا پھر زکوٰۃ فاؤنڈیشن، نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن، اس کا قیام اور اس کی فنکشن جو ہے یہ سارے ہم نے پڑھی ہیں، اور نمبر 3 پہ ہیں وفاقی شرعی عدالت۔ یہ 3 پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں پہلے لیکچر میں، اور یہ 3 پوائنٹس اب پڑھیں گے، چوتھا پوائنٹ، 5واں پوائنٹ اور چھٹا، اور پھر 7واں، 8واں اور 9واں جو ہے 7th پوائنٹ اور 8th پوائنٹ اور 9th پوائنٹ جو ہے یہ ہم پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کی جو اصلاحات تھی، جو انہوں نے اسلامائزیشن کی پالیسی شروع کی تھی، تو اس کے حساب سے کہ ان کا خیال تھا کہ سن 77 میں جب 1977 میں ان کی حکومت آئی تو اس وقت پاکستان کی 30 سال مکمل ہو گئے تھے، اور پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوا تھا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، اور یہ ریاست مدینہ کے طرز پر ایک ریاست ہوگی۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ 47 میں ملک آزاد ہوا ہے، اور 77 تک 30 سالوں میں پاکستان بننے کی 30 سال بعد بھی پاکستان اسلام کے نام پر تو بنا، لیکن اسلامی ریاست ابھی تک نہیں بن سکا اور نہ کسی نے بنانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور پھر انہوں نے اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کوششیں شروع کی۔ اس میں پہلے 3 پوائنٹس ہم پڑھ چکے ہیں۔ چوتھے پوائنٹ پر آتے ہیں خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی سزا۔ عزیز طلبہ، آپ کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ آپ اپنی کتاب کھولیں، اور یہ ٹاپکس جو ہیں یہ تینوں ٹاپکس آپ کے پیج نمبر 14 پر ہیں، یہ پیج نمبر 14 پر ہے۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں ان کو جب کفار مکہ، مشرکین مکہ نے ان کو تنگ کیا،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آخر میں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں ان کو تکالیف پہنچائی گئی تو ان سے بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور پھر وہ آیتیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ جو ہیں تشریف لے جائیں، مکہ مکرمہ سے نکل جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، لیکن وہاں لوگ ان کو پہچان نہ سکے اور ان کی قدر نہ کر سکے، لہٰذا وہ پیغمبر اب آپ کے پاس آنے والا ہے۔ تو پہلی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ بڑے خوش تھے کہ ایک نعمت جو ہے، پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ایک قوم کے لیے نعمت سے کم نہیں ہوتے، تو بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مکہ والوں نے اس نعمت کی بے قدری کی تو وہ نعمت جو ہے ان سے چلی گئی، اور پھر مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بڑی شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا گیا، اور پھر وہ وہاں پر رہنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ وہاں پر بسنے لگے، اور لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ کے دوست ساتھی تھے، ان کے اخلاق حسنہ سے وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے، اور لوگ جوق در جوق اس دار اسلام میں داخل ہوئے، اور بہت کم وقت میں وہ پورا علاقہ جو ہے وہ اسلام سے منور ہوا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اسی طریقے سے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہاں پر یہودی قبیلے تھے، مختلف قبیلے تھے، اور کچھ نصارہ تھے، عیسائی تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ریاست کی بنیاد ڈالی، اور اس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ کی ریاست، اور پھر اس کے لیے قوانین بھی بنائے جس کو میثاق مدینہ یا مدینہ چارٹر بھی کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد، پھر ان کی جگہ پہلے تو ریاست مدینہ کے خلیفہ جو تھے وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ کی ریاست کے بانی بھی تھے اور پہلے خلیفہ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر 4 خلفاء آئے ہیں صحابہ کرام جنہوں نے حکومت کی ہے، اور اس مدینہ منورہ کی ریاست کے تسلسل کو جاری رکھا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہیں وہ یہ 4 صحابہ کرام جو ہیں وہ خلفاء رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں مدینہ منورہ کی، تو ان کو خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ اہل بیت جو ہے یہ کیا ہے؟ اہل بیت جو ہے یہ بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اہل کہتے ہیں اہل و عیال، بال بچے، رشتہ دار اور فیملی ممبرز یا خاندان کے لوگ۔ اہل بیت انہیں گھر کے افراد۔ یہاں اہل بیت سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے۔ اہل بیت کا مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، جس میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امہات المسلمین رضی اللہ عنہما اجمعین جو ہیں۔ تو یہ سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اہل بیت۔ اور صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، کچھ رشتہ داروں سے باہر لوگ بھی تھے۔ وہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا اور پھر ایمان لائے، کفر کو چھوڑا، اسلام میں داخل ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا،
اور اس ایمان کی حالت میں وہ وفات بھی پا گئے تو ان کو کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عام طور پر صحابہ کرام ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں، تعریف شارٹ کٹ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ مبارک سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو آمنے سامنے، تو وہ صحابی ہے۔ لیکن یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے، یہ نامکمل ہے۔ وہ اس لیے کہ صرف دیکھنے سے کوئی بندہ صحابی نہیں بنتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ان کے اپنے کزنز اور چچا بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل بھی تھے، تو ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن ان کے زمانے میں وہ لوگ موجود جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود رہے، پھر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، اسلام لے آئے، اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ صحابی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں دنیا میں ایمان کے حالت میں دنیا سے جانا، یہ بھی شرط ہے صحابی کے لیے، کیونکہ اگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور آخر میں پھر مرتد ہو گئے تھے، تو ان کو ہم صحابی نہیں کہہ سکتے۔ یا وہ لوگ جو منافقین تھے، جن کے دلوں میں کفر تھا اور پھر ویسی ہی ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن تھے منافق، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز وغیرہ وہ کفار تک پہنچاتے تھے، خبریں پہنچاتے تھے، اور کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی محفل میں داخل ہوتے تو ان سے کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ تو یہ لوگ منافقین یہ بھی صحابہ کرام شمار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو بالکل پیور مسلمان ہوئے اور پھر اسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لے آئے اور اسی حالت میں وفات پا گئے، وہ لوگ صحابہ کرام ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں بشارت اور خوشخبری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جنت لازمی ہے۔ اور رضی اللہ عنہ اجمعین کا مطلب بھی یہی ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا میں صحابی جو ہوتا ہے، دنیا کے اندر اس ہر ایک صحابی ہو، اس پر جو ہے دوزخ حرام ہے، اور ان پر جو ہے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری ان کو سنائی گئی ہے کہ آپ ضرور و ضرور جنت جائیں گے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے تعلیمات حاصل کی اور پھر آگے جا کر امت مسلمہ کو پہنچائی۔ اور آج جو ہمارے مدارس میں جو ترجمے پڑھائے جاتے ہیں، جو تفاسیر پڑھائے جاتے ہیں، یا جو احادیث کے 6 مستند کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، تو یہ قرآنی آیات اور یہ احادیث کس طرح 1400 سال بعد آج بھی ہمارے پاس اسی شکل میں موجود ہے؟ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی برکت ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا، اور پھر ان کو یاد کیا۔ اور اس وقت کاغذ نہیں تھا، تو کہیں یہ جو درختوں کے پتے ہیں، درختوں کے جو چھال ہیں، ستچ منگا دونوں پٹوایو، ان پر اور اس طرح کھالوں پر، جانوروں کے کھالوں پر سرمنی چوتا منگ پا پختوں کے وایو دا سارو سرمنی، ان پر اور ہڈیوں پر جو ہے یہ آیت قرآن مجید کی آیتیں اور اس طرح احادیث مبارکہ جو ہیں وہ انہوں نے نوٹ کیا، کچھ جو ہے نا زبانی یاد کی، اور اس طریقے سے آج 1400 سال بعد بھی ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنی بھی اقوال ہیں اور جتنی بھی احادیث ہیں وہ ہمارے پاس اسی شکل میں اصلی حالت میں موجود ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا کمال تھا۔
تو یہ صحابہ کرام پھر ہم سارے مسلمانوں کے امت کے استاد ہیں. ان کے استاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ تعالیٰ تھے. اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم سکھایا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے یہ علم ہم تک پہنچایا. تو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے استاد، اور یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ پھر ہمارے استاد. تو ان لوگوں کے بارے میں لوگ گستاخی کرتے تھے. کچھ ایسے فرقے تھے پاکستان کے اندر جو خلفائے راشدین، وہ جو 4 خلیفہ تھے، اہل بیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور گستاخیاں کرتے تھے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے آئین میں ایک آرٹیکل ہے دفعہ 298 298 آرٹیکل 298 جو ہے اس میں ترمیم کر دی، اور اس میں یہ بات ڈال دی کہ جو لوگ بھی خلفائے راشدین، کوئی بندہ یا ایک شخص یا کچھ اشخاص کا گروپ، جب کوئی بھی خلفائے راشدین، اہل بیت یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرے گا تو ان کو 3 سال قید بامشقت دی جائے گی، اور جرمانہ یا پھر جرمانہ کیا جائے گا، یا پھر دونوں سزائیں کی جائیں گی. ایک سزا تھی 3 سال قید بامشقت. نمبر 2 جرمانہ. 3 سال قید بامشقت. قید کی تو سمجھ آتی ہے، بامشقت کیا چیز ہے؟ بامشقت جو ہے یہ محنت کو کہتے ہیں. ایک وہ قیدی ہوتا ہے جس کو آپ صرف جیل میں ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح بس بیٹھا رہتا ہے یا سوتا ہے، اور آپ اس کو کھانا دیتے ہیں اور کوئی کام وہ نہیں کرتا، تو وہ قید ہے لیکن بے مشقت ہے، اس سے کوئی مشقت نہیں لی جاتی. قید بامشقت وہ قید ہے جس میں قیدی کو نہ صرف بند کیا جاتا ہے بلکہ ان سے مختلف قسم کے سخت کام لیے جاتے ہیں. کہیں روڈوں پر کام، سڑکوں پر، کہیں جیلوں کے اندر جو ہیں کوئی کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہو، اور اس طرح جو ہے نا وہاں پہ پھول اگانے ہوں، گوڑی کرنی ہو، یا اس طرح سخت کام جتنے بھی ہوتے ہیں مزدوروں جیسے، اس قید کو بامشقت قید کہتے ہیں. تو یہ قانون پاس ہوا، اور 298 آرٹیکل 298 دفعہ 298 کے تحت جنرل ضیاء الحق نے اس میں ترمیم کر دی، اور یہ بات شامل کر دی کہ جو لوگ خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرے گا تو ان کو 3 سال قید ملے گی، لیکن بامشقت. ان سے مشقت بھی لی جائے گی، محنت بھی لی جائے گی. 3 سال قید بامشقت ہوگی، یا پھر جرمانہ ہوگا، یا پھر یہ دونوں ہو سکتے ہیں، قید بامشقت بھی اور جرمانہ بھی. تو پھر مطالعہ پاکستان، 5 نمبر پوائنٹ ہے مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی لازمی تعلیم. جنرل ضیاء الحق نے اپنی دور حکومت میں یہ احکامات جاری کیے کہ مطالعہ پاکستان کا جو مضمون ہے یہ، اور اسلامیات کا مضمون، یہ اسکولوں اور کالجوں میں بی اے بی ایس سی یعنی گریجویشن لیول تک. ابھی تو بی اے اور بی ایس سی تقریباً پاکستان کے اندر ختم ہو گیا ہے، اب تو بی ایس ہے، لیکن بی ایس جو ہے، یہ بی لفظ جو آتا ہے یہ بیچلر ہے. بیچلر مطلب ہے گریجویشن، سورلسم دیتا بیچلر ہوم وہی بیچلر ڈگری، سورلسم ڈگری ہے تو بیچلر ڈگری وہی. گریجویشن کو بیچلر ڈگری بھی کہتے ہیں، گریجویشن بھی کہتے ہیں، ہم 14ویں جماعت بھی کہتے ہیں، پختوں کے ہوتا سورلسم ہم وہی. اور جو بندہ اس کو کہتے ہیں، اس ڈگری کو لیتا ہے، اس کو گریجویٹس کہتے ہیں. تو
جنرل ضیاء الحق نے یہ دونوں مضامین لازمی قرار دیے گئے تھے کہ یہ بی اے بی ایس سی لیول تک، گریجویشن لیول تک یہ دونوں مضامین لازم ہوں گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے مطالعہ پاکستان کو اس لیے لازمی مضمون قرار دیا گیا تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں میں ان کے اندر پاکستان کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو، حب الوطنی پیدا کرنا، آنے والی نسل میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا اس کا مقصد تھا کہ وہ پاکستان کے بارے میں جان سکے، اور یہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہو، ہیومینٹیز ہو، کمپیوٹر سائنس ہو، میڈیکل ہو، انجینئر ہو، ایگریکلچر ہو، ویٹرنری ہو، جو بھی ہو، یا سادہ بی اے بی ایس سی ہو، اور لا گریجویٹ ہو، یعنی جو ایل ایل بی کرتے ہیں، ان سب کے لیے ان کے کورس میں جو ہیں یہ مطالعہ پاکستان کو لازمی مضمون قرار دیا گیا تاکہ یہ ہمارے پاکستانی نوجوان جو ہیں یہ پاکستان کے بارے میں جان سکیں اور ان علوم سے روشناس ہو سکیں اور ان کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اسلامیات کی مضمون اس لیے لازمی قرار دی گئی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوا، اور یہ جب وجود میں آیا تو یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ اصل میں برصغیر مسلمانان برصغیر کے جدوجہد کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا تو جنرل ضیاء الحق کی سوچ کے مطابق یہاں کے جو پڑھائی ہے اور یہاں کے جو اسکول اور کالج سسٹمز ہیں، اس پورے نظام میں اور اس پورے تعلیمی سلسلے میں اسلامیات کو لازمی مضمون قرار دیا جائے تاکہ سائنس اور آرٹس اور دوسری مختلف گروپس سے تعلق رکھنے والے تمام طلباء اسلامیات لازمی طور پر پڑھیں۔ وہ اس لیے تاکہ آئندہ نسل جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے بھی باخبر ہو۔ تو یہ ایک جو ہے قانون پاس کیا گیا کہ بی اے بی ایس سی لیول تک، اور یہ بیچلر ڈگری جو ہے یہ صرف بی اے بی ایس سی نہیں ہے، اس میں بی ایس سی کمپیوٹر سائنس بھی آتا ہے، اس میں جو ہے جو 3 ایئرس ڈپلومہ کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہے، اور اس کے بعد جو ڈی اے ای اس کو کہتے ہیں ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجینئرنگ، اور اس کے بعد جو جاتا ہے بندہ بی ٹیک کے لیے تو اس میں پھر وہ بیچلر ڈگری ہے، تو وہاں بھی اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، اس طرح ایم بی بی ایس کا کورس ہے، اس طرح انجینئرنگ کا کورس ہے، اس طرح ڈی بی ایم کا کورس ہے، اس طرح جو ہے یہ ایگریکلچر کا ہے۔ تو یہ سارے گریجویشن کی ڈگریز ہیں یا ایل ایل بی ہے، تو اس میں کچھ پروفیشنل ہے کچھ نان پروفیشنل ہے۔ سادہ بی اے بی سی جو ہے یہ پڑھائی تو ہے، بیچلر ڈگری تو ہے، لیکن یہ نان پروفیشنل ہے، جبکہ ایل ایل بی، ایم بی بی ایس اور بی ایس انجینئرنگ، بی ایس ایگریکلچر، یہ ایسے بیچلر ڈگریاں ہیں جو بیک وقت 14ویں جماعت بھی ہیں، گریجویشن بھی ہے اور پروفیشنل ڈگری بھی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ لازمی مضامین قرار دیے گئے۔ اور پھر احترام رمضان آرڈیننس، یہ 1981 میں انہوں نے جنرل ضیاء الحق نے جاری کیا، اور اس آرڈیننس ہمیشہ صدر کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ صدر کی طرف سے جاری کردہ قوانین جو پارلیمنٹ سے پاس نہ ہوں اس کو کہتے ہیں آرڈیننس۔ تو لوگ سریعام لوگوں کے سامنے جو ہیں پہلے رمضان کے دوران جو ہے کھانا وغیرہ کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، مختلف قسم کے خوراک، اور اسی طریقے سے کچھ جو ہے نا سگریٹ پیتے تھے، سگریٹ نوشی کرتے تھے، یہ کھلے عام ہوتا تھا۔ تو یہ رمضان المبارک کی جو ہے بے حرمتی ہے۔ اس وجہ سے اس جنرل ضیاء الحق نے رمضان المبارک کے احترام کی شان میں احترام کے لیے آرڈیننس جاری کیا کہ کوئی اس طرح کھلے عام جو ہے کھانا نہیں کھا سکے گا، سگریٹ نوشی نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی اس طرح کرے گا تو ان کو کیا ہوگا؟ ان کو خلاف ورزی کرنے والے کو 3 ماہ قید، لیکن اس میں بامشقت نہیں ہے، وہ 3 سال ہے، یہ 3 ماہ ہے، 3 ماہ قید، 3 میاشتیں قید،
3 مہینے قید یا جرمانہ یا پھر یہ دونوں ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے 1984 میں ایک اور آرڈیننس جاری کیا جو نظام صلاۃ کا تھا۔ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، نظام صلاۃ کے لوگ جو ہیں پابندی سے نماز پڑھیں گے، اور حکومتی اہلکار جو ہیں پولیس وغیرہ نماز کے دوران کوئی دکان کھلا نہیں رہنے دیں گے، بازار بند رہیں گے، اور سب لوگ جو ہیں نماز کے ٹائم مسجدوں میں جائیں گے اور نمازیں پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے نظام صلاۃ بھی انہوں نے ہدایت نامہ جاری کیا۔ اب عزیز طلبہ اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، یہ پیج نمبر 14 پہ ہے، یہ تینوں پوائنٹس یہ پیج نمبر 14 پہ میں نے یہاں لکھا ہے، پیج نمبر 14۔ آپ اپنی کتاب کی 14 نمبر پیج پر آئیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو جنرل ضیاء الحق کی کوششیں، اس میں پوائنٹ نمبر 4 خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی سزا۔ اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ حکومت نے آئین کی دفعہ 298 میں ترمیم کر دی، جس کے تحت خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو 3 سال قید بامشقت یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمبر 5 مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی لازمی تعلیم۔ وفاقی حکومت نے تعلیمی اداروں میں BA اور BSc کی سطح تک اور تمام پیشہ ورانہ، یہ پروفیشنل جو ہیں، اور تمام پیشہ ورانہ جو ہیں، اس میں LLB، MBBS، انجینئرنگ، BTech، ایگریکلچر، DVM، یہ فارسٹری، یہ سارے جو ہیں یہ پروفیشنل ڈگریز ہیں، یا نرسنگ۔ تو یہ جو ہے نا BA BSc کی سطح تک اور تمام پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے مضامین کو لازمی قرار دیا، البتہ غیر مسلموں کے لیے اس بات کی اجازت دی کہ وہ اسلامیات کی بجائے اخلاقیات کا مضمون اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ یہ اقلیتی برادری بھی رہتے ہیں اور پاکستانی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ تو اگر وہ لوگ ان کے بچے اسلامیات نہ پڑھنا چاہیں، کیونکہ اس کا تعلق اسلام سے ہے اور اسلام ان کا مذہب ہے نہیں، تو اس کی جگہ پھر وہ مطالعہ پاکستان کے ساتھ پھر لازمی مضمون اسلامیات کا متبادل ہوگا اخلاقیات، اور اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایتھکس۔ ایتھکس اب بھی ایک مضمون ہے۔ اگر جب بھی آپ کے پاس پورا وہ ٹائم ٹیبل آ جائے بورڈ کا، اور آپ اس میں دیکھیں یہ جو ایگزام امتحان کا جو بورڈ کا ٹائم ٹیبل اور ڈیٹ شیٹ جو آتی ہے، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے مضامین ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے لیے جو ہے ہوم اکنامکس سبجیکٹ ہوتا ہے، فزیکل ایجوکیشن ہوتا ہے، ڈرائنگ ہوتا ہے، عام تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایتھکس اخلاقیات۔ تو یہ ایتھکس جو ہے یہ اصل میں آپشن رکھا ہوا ہے اسلامیات کی جگہ، ایتھکس یا اخلاقیات غیر مسلموں کے لیے۔ پھر نمبر 6 پر ہے احترام رمضان آرڈیننس۔ 1981 میں صدر جنرل ضیاء الحق نے احترام رمضان کے حوالے سے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے ہر مسلمان رمضان المبارک میں روزے کے اوقات میں سرعام تمباکو تمباکو نوشی، نوش کا مطلب ہے پینا۔ اگر آپ چائے پیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چائے نوش کر رہا ہوں، چائے پی رہا ہوں، یا پانی پیتے ہیں تو پانی پینا، پانی نوش کرنا۔ اس طرح سگریٹ پینا، سگریٹ نوش کرنا۔ تو نوش کرنا جو ہے یہ پینے کو کہتے ہیں۔ تمباکو نوشی یعنی مطلب سگریٹ یا جو حقہ ہوتا ہے، جس کو ہم پشتو میں چلم کہتے ہیں، حقے کے ذریعے سے تمباکو پینا یا سگریٹ میں پینا، اس کو کہتے ہیں تمباکو نوشی۔ تو روزے کے اوقات میں سرعام تمباکو نوشی اور کھانے پینے سے باز رہے گا، اور خلاف ورزی کی صورت میں 3 ماہ قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزاؤں کا مستحق ہوگا، یا پھر صرف 3 ماہ قید یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں اکٹھے بھی لکھ سکتے ہیں۔ 1984 میں یہ بات ہے، 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے نظام صلاۃ کے قیام کے سلسلے میں بھی ہدایت نامہ جاری کیا۔ یہ عزیز طلبہ یہ تھا آج ہمارا یہ 3 پوائنٹس
ہم مزید اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کوشش، یہ مین ٹاپک ہے ہمارا، یہ ابھی جاری ہے۔ اس میں پہلے 3 ہم زکوٰۃ و عشر، زکوٰۃ فاؤنڈیشن اور وفاقی شرعی عدالت، یہ پہلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے باقی ماندہ جو 3 تھے پوائنٹ نمبر 4، 5 اور 6، یہ بھی اس لیکچر میں پڑھ لیے ہیں۔ باقی مزید بھی 3 پوائنٹس رہتے ہیں، پوائنٹ نمبر 7، 8 اور 9، وفاقی محتسب، مجلس شورا کا قیام اور بلا سود بینکاری۔ یہ انشاءاللہ یہ مزید جو 3 ٹاپکس رہتے ہیں یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، اگلے لیکچر تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔